برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس مفتی اعظم ہند کے اس حسین، مبارک اور مسعود موقع پر آپ کا یہ ادنا خادم عبدالرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، بارگاہ مفتی اعظم ہند میں چند کلمات عقیدت کی سوغات لے کر حاضر ہے۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے۔ تیرے مزار پہ حاضر ہوں مرشد برحق، تیرے مزار پہ حاضر ہوں مرشد برحق، تیرے مزار سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ محترم حضرات، مرشد برحق، ولی کامل سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ صرف مفتی اعظم ہی نہیں، وہ اپنی صدی کے مجدد اعظم بھی تھے، مصلح اعظم بھی تھے، رہبر اعظم بھی تھے، مرشد اعظم بھی تھے اور متقی اعظم بھی تھے۔ میرے مرشد برحق حضور مفتی اعظم متقی ایسے کہ تقوی اور طہارت، پرہیزگاری اور پاکیزگی ان کے چہرے پرضیاء کی بلائیں لیا کرتی تھی۔ مصلح ایسے کہ جس راستے سے گزر جاتے اپنی اصلاح کے ذریعے خوش عقیدگی اور خوش عملی کے گلاب کھلا دیتے۔ مرشد ایسے کہ جس بستی پر آپ کا قیام ہو جاتا، جس محلے میں، جس شہر میں آپ کا قیام ہو جاتا، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے الطاف و فیضان کی برسات اس بستی پر ہونے لگتی۔ مدرس ایسے کہ انہیں شان تدریس کہیے، آن تدریس کہیے، عزت تدریس کہیے، آبرو تدریس کہیے، عروج تدریس کہیے، فلاح تدریس کہیے، کمال تدریس کہیے، وہ مسند تدریس پر جلوہ فرما ہو جاتے تو غزالی و رازی کی محفل سنور جاتی، نکات بیان کرنے لگتے مسند تدریس پر تو غزالی و رازی کی یاد تازہ ہو جاتی، درس حدیث دیتے مرشد برحق تو بخاری و مسلم کے جذبہ عشق کے گلستان میں حقائق و دقائق کی باد بہاری چلنے لگتی۔ سرکار مفتی اعظم مجدد تھے تو ایسے کہ 4 سال کی مدت میں حضور مفتی اعظم نے 9 لاکھ انسانوں کو داخل اسلام کیا۔ یہ تو انسان ہیں 9 لاکھ جنہیں داخل اسلام کیا، کتنے جنات آپ نے داخل اسلام کیے اور داخل سلسلہ کیے، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں، کوئی حساب نہیں۔ تو جس مفتی اعظم کے 4 سال کا یہ عالم ہو کہ 9 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام کیا ہو، اس مفتی اعظم کی 92 سالہ زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ حضور مفتی اعظم ایک عبقری شخصیت، ایک باکمال شخصیت، ایک بے مثال شخصیت، وہ صرف عالم ہی نہیں، انہیں عالم العلماء کہیے، وہ صرف فقیہ ہی نہیں، انہیں افقہ الفقہاء کہیے، وہ صرف کامل ہی نہیں، ولی کامل ہی نہیں، انہیں اکمل الکملا کہیے، وہ صرف مفتی اعظم ہی نہیں بلکہ فتویٰ اور علم جن کی شخصیت پر ناز کرے اسے مفتی اعظم کہتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنا
خدا کی قسم سید الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اس لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے وفادار اور عاشق زار کا نام ہے مفتی اعظم، سچے نائب اور سچے روحانی وارث و جانشین کا نام ہے مفتی اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی الطاف اور خصوصی فیضان حضور مفتی اعظم ہند کو حاصل تھا، حاصل ہے اور حاصل رہے گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا ان کے زمانے میں بھی کوئی ثانی اور کوئی مثال نہیں، اور ان کے زمانے ظاہری کے بعد آج بھی ان کا کوئی ثانی اور ان کی کوئی مثال نہیں۔ وہ صاحب کرامت ولی ہیں، آج بھی کرامات کا ظہور و صدور ہو رہا ہے۔ دیکھنے والی نگاہیں، اہل نظر حضور مفتی اعظم کی کرامتیں آج بھی قدم قدم پر دیکھتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی حیات ظاہری میں بھی آپ سے کرامات کا قدم قدم پر ظہور و صدور ہوتا تھا، آج بھی ان کی کرامات کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ درخشاں اور تابندہ ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی کرامتیں بیان کی جائیں تو سالیں بیت جائیں گی، لیکن حق ادا نہیں ہوگا۔ کتابیں ان کی کرامات سے لبریز۔ ان کی سب سے بڑی کرامت تو یہی تھی کہ کوئی بھی عمل خلاف سنت نہیں، ساری زندگی اتباع شریعت اور عمل سنت میں آپ نے گزاری، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کا ثانی نہ تھا نہ ہے۔ عشق رسول ان کی سب سے بڑی کرامت، عشق غوث اعظم ان کی سب سے بڑی کرامت، سرکار مفتی اعظم کا اٹھنا بیٹھنا کرامت، سونا جاگنا کرامت، کھانا پینا کرامت، ہنسنا مسکرانا کرامت، آنا اور جانا کرامت، وہ سر سے لے کر پیر تک کرامت ہی کرامت تھے۔ آج بھی ان کی ذات زندہ ہے قبر انور میں، اور کرامتوں کا سورج آج بھی درخشاں ہے۔ راز الہ آبادی خدائے پاک ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے کمالات، اختیارات، کرامات، تصرفات اور ان کی بے مثالی، ان کی باکمالی، ان کا عروج و ارتقاء، ان کی ولایت و روحانیت، ان کی عزت و شوکت و سطوت و عروج و ارتقاء کو راز صاحب نے دیکھا تو پکار اٹھے تھے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو راز الہ آبادی کی آنکھیں زار و قطار رونے لگیں، اور روتے روتے انہوں نے کہا کہ آنسوؤ اب میری آنکھوں ہی میں رہنا سیکھو، دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے۔ کرامات دیکھنا ہے تو آج بھی مفتی اعظم کی دیکھ سکتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کرامتیں آج بھی ان سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور ان کی حیات ظاہری میں ان کی کرامات بے شمار، انگنت، بے حساب، تعداد سے باہر کتابیں لبریز ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کرامتیں وہ ہیں مفتی اعظم کی کہ جو صفحہ قرطاس پر اتاری نہ جا سکیں اور جن کو قلم بند نہیں کیا جا سکا۔ ایک بچہ جس کے سینے سے گاڑی کا پہیہ اتر گیا ہے، جاں بلب ہے، شدت تکلیف سے بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے، روح اس کے جسم سے نکلنے والی ہے، بے چین و بے قرار ہے، اور دوسری طرف اس کا باپ دہاڑے مار رہا ہے، پچھاڑے کھا کھا کر زمین پر گر رہا ہے۔ ایک طرف اس کی ماں کہ جو بے چین و بے قرار ہے، سسکیاں بھر رہی ہے، آہیں لے رہی ہے، اپنے بچے کی جدائی میں، اپنے بچے کی تکلیف دیکھ کر کیا عالم ہے ماں کا، زمین پر گرتی ہے، پڑتی ہے، پچھاڑے کھاتی ہے۔ ایسے عالم میں سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے قریب لاؤ۔ بچہ مفتی اعظم کے قریب لایا گیا، حضور مفتی اعظم نے اس کے سینے پر اپنا دست کرامت رکھ دیا، کوئی دعا نہیں پڑی، صرف دست کرامت رکھا اور پھیر دیا۔
حضور مفتی اعظم کا دستے کرامت رکھنا تھا کہ جو بچہ رو رہا تھا، جاں بلب تھا، جس کی روح نکل رہی تھی، اس میں تازگی اور تابندگی آ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئیں، چہرہ اس کا گلاب کی طرح کھل اٹھا، لبوں پر اس کے مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کے رخسار پر مسکراہٹ اور ہنسی کے گلاب کھل اٹھے۔ بچہ اٹھا، ہنستا اور مسکراتا ہوا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اپنے گھر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ لوگ آواز دیتے رہے، بلاتے رہے، مگر بچہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ کتنی زبردست مفتی اعظم کی کرامت ہے۔ اس جیسی ہزاروں کرامتیں کتابوں میں موجود۔ پھانسی کا حکم ہو چکا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے اس کی بیوی سے فرما دیا کہ جاؤ، پھانسی نہیں ہوگی، حکم ہو گیا ہے پھانسی کا۔ تختہ دار پر اس انسان کو چڑھا دیا گیا، گلے میں پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا گیا۔ تمام حکام موجود ہیں، جلاد موجود، اور جو وقت پھانسی کا تھا اسی وقت جلاد بڑھا، بٹن دابا تو معلوم ہوا کہ بجلی فیل ہو گئی ہے۔ بجلی ہی نہیں، پھانسی نہ ہو سکی، ٹائم نکل گیا۔ حاکم نے حکم دے دیا کہ جو پھانسی کا ٹائم تھا وہ گزر گیا، اب اس کو تختہ دار سے اتار لو، میں دوبارہ سماعت کروں گا۔ دوبارہ سماعت کی گئی اور اس ملزم کو بے قصور رہا کر دیا گیا۔ یہ ہے حضور مفتی اعظم کی کرامت کہ اس اللہ والے کے منہ سے نکل گیا کہ اسے پھانسی نہیں ہوگی، تو پھانسی سے بچ گیا۔ اور تختہ دار سے کون پلٹ کر آتا ہے؟ مفتی اعظم کی کرامت نے اسے تختہ دار سے پلٹا لیا، گلے میں جو پھانسی کا پھندا تھا اسے نکال دیا۔ یہ ہے مفتی اعظم کی کرامت۔ کینسر ہے ہاتھ میں، ڈاکٹروں نے، اسپتال کے عملے نے کہہ دیا کہ اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ کینسر کے جراثیم پورے جسم میں سرایت کر جائیں گے اور چند دنوں میں یہ لڑکی دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ باپ مولانا مسلم شمسی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ولایت و کرامت میں لے کر حاضر ہوئے۔ سرکار مفتی اعظم نے اس بچی کے ہاتھ پر اپنا دست کرامت پھیر کر ارشاد فرما دیا کہ یہ ہاتھ نہیں کٹے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، نہ اس کے بعد کوئی علاج، نہ کوئی دوا دارو، نہ ڈاکٹروں سے رجوع، نہ اسپتالوں میں جانا اور آنا، کچھ نہیں، بغیر کسی علاج کے، اور صرف مفتی اعظم کے اس جملے کی کرامت سے کہ یہ ہاتھ نہیں کٹے گا، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا اور ہاتھ والی بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی، صحیح و سلامت زندگی گزاری اور چین و سکون کے ساتھ رہنے لگی۔ حضور مفتی اعظم کی کرامتیں کہاں تک بیان کی جائیں؟ ان کی کرامتوں کا سورج کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے۔ سرکار مفتی اعظم کو دیکھ کر بس یہ شعر یاد آتے ہیں۔ ان کی شان ولایت تو یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، غوث اعظم کا فیضان یاد آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور سرکار دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود اور ان کا عفو و کرم، ان کی بخشش و عطا یاد آتی ہے مفتی اعظم کو دیکھ کر۔ سرکار مفتی اعظم اللہ کے ولی ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سرکار مفتی اعظم کون ہیں؟ خراج عقیدت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا کون ہے سرکار مفتی اعظم ہند۔ اعلی حضرت کی دعا کا نام ہے مفتی اعظم، نوری میاں مارہ روی کی عطا کا نام ہے مفتی اعظم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا نام ہے مفتی اعظم، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روشن معجزے کا نام ہے مفتی اعظم، اللہ رب العزت کی عظیم نشانی کا نام ہے مفتی اعظم۔ اس لیے آپ کا خادم عبد الرحمن خان قادری عرض کرتا ہے اور بارگاہ مفتی اعظم ہند میں عرض گزار ہے کہ شاہ بطحہ کی امانت، مفتی اعظم کی ذات، غوث اعظم کی کرامت، مفتی اعظم کی ذات، اعلی حضرت کی حمایت، مفتی اعظم کی ذات، شاہ نوری کی عنایت،
مفتی اعظم کی ذات، بس اسی جملے پہ اپنی بات کر دیتا ہوں ختم، بس اسی مصرے پہ اپنی بات کر دیتا ہوں ختم، ہے کرامت ہی کرامت مفتی اعظم کی ذات، ہے کرامت ہی کرامت مفتی اعظم کی ذات۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان حضور مفتی اعظم پائندہ باد۔ السلام علیکم۔